میں اور تم ایسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رحمان نے اسے حقیقت دکھانی چاہی۔ موت جب آنی ہے تباہ کا رہے گی۔ اب ان جیسوں سے ڈر کر میں غلط بات کو غلط نہ کہوں تو پھر میں موت سے پہلے اپنے ضمیر کے سامنے مر جاؤں، اور ایسی موت دائمی موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی دلیلوں سے اس نے رحمان کو خاموش کروا دیا۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا رحمان کو ڈر تھا۔ رستم اپنے باپ کو لے کر ڈین کے آفس پہنچا۔ سکندر صاحب کو کال کی گئی، تب تک غازان کو بھی آفس طلب کر لیا گیا تھا۔ سکندر صاحب کے آتے ہی سارا معاملہ پیش کیا گیا، جس میں جھوٹ کی آمیزش تھی۔ بقول رستم کے اس نے بائک والے لڑکے کو صرف غصے میں کہا تھا کہ تم نے اسکریچ کیوں ڈالا۔ اس پر غازان بیچ میں کود پڑا اور رستم کو سچ سنانے لگا، ساتھ ہی گالم گلوچ کی۔ جب رستم نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی رستم نے کچھ لڑکوں حتیٰ کہ وہاں کے گارڈ کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ غازان ششدر یہ سب بکواس سن رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ غصے سے بولا۔ ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے مگر 10 لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ غازان، آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ آپ ان سب چیزوں میں انوالو ہو۔ آپ کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہ ہو۔ ڈین نے اسے رسان سے سمجھایا۔ سکندر صاحب تو کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے قہر بھری نگاہ غازان پر ڈال کر ڈین سے معذرت کی اور اس سے لیے باہر نکل آئے۔ اس سب بکواس کے لیے میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا تھا کہ تم یونیورسٹی میں جا کر غنڈہ گردی کرو۔ سارا راستہ گاڑی میں وہ خاموش رہے تھے۔ گھر آتے ہی وہ برس پڑے۔ شفق کے پوچھنے پر سب قصہ بتایا۔ ڈیڈی، آپ یقین کریں وہ سب جھوٹ کہہ رہے تھے۔ وہ اسے مار رہے تھے تب۔ ہاں، تب تم خدائی فوجدار بن کر کود پڑے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ ان کا جو بھی مسئلہ تھا، میں آئندہ تمہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ دیکھوں۔ وہاں کی انتظامیہ کافی ایسے مسئلے نمٹانے کے لیے، لیکن تمہیں میری آخری وارننگ ہے اور لاسٹ چانس بھی۔ آئندہ ایسی کوئی خبر ملی تو میں نے تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لینا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ روز روز میں تمہاری بے وقوفیوں کے باعث لوگوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ تم لوگوں کو پال پوس کر اس لیے بڑا نہیں کیا تھا۔ اگر معاشرے کی ناہمواریاں برداشت نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھو۔ یہاں جگہ جگہ ایسے جھوٹے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ لاؤنج میں شفق کے سامنے صوفے پر جبڑے بھیجے بیٹھا کارپٹ پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ غازان، میرے بچے، دفع کرو ایسے گھٹیا لوگوں کو۔ بس آئندہ اس سب کی نوبت نہ آنے دینا۔ بیٹا، مجھ میں اولاد کا کوئی دکھ اٹھانے کی ہمت نہیں۔ ان کی اس بات پر اس نے اپنی ویران آنکھوں کو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ماں اپنے ہمیشہ سچ بولنے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا سبق آپ نے سکھایا۔ اب سب مجھ سے اب یہ چاہتے ہیں کہ میں یک دم اپنی سرشت بدل دوں۔ اف غازان، میں کیا کروں تمہارا؟ بیٹا، بہت سی جگہوں پر مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، انہوں نے عاجز آ کر کہا۔ مصلحت سے یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لینے سے؟ اس نے پھر دلیل دی۔ اپنی یہ دلیلیں اپنے پاس رکھو، ناک کے ذریعے ساری ذہانت نکال دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتی لاڈلے کو؟ سکندر صاحب جو آفس جانے کے لیے کمرے سے نکلے تھے، اسے اپنی بات پر ڈٹا دیکھ کر غصے سے بولتے باہر کی جانب چل دیے۔ غازان کی خاموش نظروں نے ان کا تعقب کیا۔ غازان کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ انتہائی سنجیدہ دکھنے لگا تھا۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اس کا بے حد عمل دخل تھا، مگر اب اس کے کاموں سے بھی وہ غفلت برتنے لگا تھا۔ ہاں، اگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں بدلی تھی تو وہ اس لڑکی کی چاہ تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد پوائنٹ میں وہی لڑکی غازان کے آگے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ غازان بظاہر اس سے لا تعلق اپنے کلاس فیلو اسد سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، مگر دھیان سارا اسی کی جانب تھا۔ جو ہی غازان کا سٹاپ آیا، وہ تیزی سے اترا، نظر دائیں جانب اٹھی تو وہ بھی غازان کے سٹیپ پر اتری۔
وہ حیران ہوتا ہوا چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی غزان سے آگے نکل گئی۔ ہاتھ میں تھما موبائل کان پر لگائے کچھ آگے جا کر وہ رک گئی۔ غزان کے قدموں کی رفتار سست پڑ چکی تھی۔ اس کے قریب سے گزرا تو اس کی جھنجھلائی آواز سنائی دی، یار میں تو ایل بلاک میں کھڑی ہوں، لیکن تم جو نمبر بتا رہی ہو وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ عجیب کنفیوژن ہے، ایل کے ساتھ کی جگہ بلاک نمبر کوئی اور ہی لکھا ہے، اوپر سے گھروں کے نمبر بھی عجیب ہیں۔ میں اگر تمہیں بتاؤں کہ تم کیا یہاں آ کر مجھے نوٹس نہیں دے سکتی؟ غزان کی رفتار ابھی بھی سست تھی، اسی لیے وہ بآسانی اس کی گفتگو سن سکتا تھا۔ اوفو، حد ہے یار، اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اس نے پاس سے گزرتے غزان کو دیکھ لیا تھا۔ تیزی سے فون بند کر کے وہ غزان کے پیچھے لگ گئی۔ ایکسکیوز می، وہ کب سے اسی آس میں تھا کہ شاید وہ اس سے مدد لے، اور اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ جی؟ غزان نے ایسے پوز کیا جیسے ابھی اسے دیکھا ہو۔ آنکھوں میں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے یہاں کے ہاؤس نمبرز کی سمجھ نہیں آ رہی، میں یہاں پہلی مرتبہ آئی ہوں، کیا آپ یہ ایڈریس ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ بیزار انداز میں موبائل پر ایک میسیج دکھا کر بولی جس پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ شمیع قسمت منیدہ کے گھر کا تھا، جو غزان کے ڈیڈی کے فرینڈ کی بیٹی تھی اور غزان پر بری طرح فریبتا تھی۔ چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ غزان کی بات پر اس نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے پیچھے نظریں جھکائے چل پڑی۔ نہ جانے اس پر اعتبار کرنے کو کیوں دل کرتا تھا، شاید اس لیے کہ اس دن اس لڑکوں کی بیہودہ گفتگو سے بچا کر اس کے دل میں غزان کا مقام کافی اونچا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی، مگر غزان کے دھیان کے سب دھاگے اسی سے جڑے تھے۔ وہ تقریباً 20 سڑک میں سر جھکائے چل رہی تھی۔ سامنے سے یکدم ایک لڑکا گاڑی کو اڑاتا ہوا لا رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ عبیشہ کو بھی اڑا لے جاتا، غزان نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ حواس باہتا ہوگی کہ یہ یکدم ہوا کیا ہے۔ اتنی غافل ہو کر چل رہی تھیں آپ، اگر جو میں آپ کی جانب متوجہ نہ ہوتا تو وہ گاڑی والا تو اڑا کر لے جاتا آپ کو۔ نہ جانے غزان کو کیا ہوا، یکدم اس پر برس پڑا۔ وہ حیران اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اتنا اچانک وہ آیا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ وضاحت دینے لگ پڑی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عبیشہ کا بازو اب بھی غزان کی گرفت میں تھا۔ اس کا دل بری طرح تیز دھڑک رہا تھا، جسے وہ گاڑی والا عبیشہ کو نہیں اس سے کچلنے لگا تھا۔ سر جھٹک کر وہ تیزی سے ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ عبیشہ اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ گھر کے آگے رک کر وہ اس کی جانب بڑھا، یہ نیدا کا گھر ہے، میں اس سامنے والے درخت کے پاس کھڑا ہونے لگا ہوں، آپ پہلے اسے کال کر کے بتائیں کہ آپ اس کے گھر کے سامنے ہیں، اور میرا ہرگز نہیں بتانا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ جیسے ہی اندر جائیں گی میں بھی چلا جاؤں گا۔ اسے سب سمجھاتے وہ تیزی سے مڑ کر سب کچھ گھروں سے ہٹ کر بنے ایک درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ پل پل عبیشہ کو حیران کر رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے؟ یہ اس کی عادت ہی یہی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی۔ وہ اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کر تیزی سے نیدا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں میں تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہوں، اس کے فون اٹھاتے ہی عبیشہ بولی۔ فون بند کر کے وہ جانتی تھی کہ کوئی بائیں جانب کھڑا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے غزان کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ خود کو دائیں بائیں جانب دیکھنے سے روک نہیں پائی۔ غزان واپسی کے لیے مڑنے سے پہلے آخری نگاہ اس پر ڈال کر ایک ہاتھ سے تھمز اپ کا اشارہ کر کے مڑ گیا، جبکہ عبیشہ غائب دماغی سے اندر کی جانب بڑھی۔ شکر تم پہنچ گئی، کیسے ملا گھر؟ نیدا اسے لیے سیدھا اپنے روم میں آ گئی۔ بس مل ہی گیا، چلو جلدی سے نوٹس دے دو، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ کمرے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا۔ اوفو، ہوا کے گھوڑے پر سوار آئی ہو، دے دیتی ہوں، پہلے کچھ پانی وانی تو پی لو۔ ملازمہ کو آواز دے کر جوس لانے کا کہا اور پھر واپس آ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ نیدا تمہارے پاس غزان کا نمبر ہے؟ اپنے لہجے کو خواتر خواہ سرسری سا بنانے کی اس نے کوشش کی۔
ہے, میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میرا فیملی فرینڈ ہے۔ نیدا اس کی بات پر زیادہ چونکی نہیں۔ خیریت، تمہیں کیوں چاہیے؟ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنی فائل میں اس کے نوٹس نکال رہی تھی۔ وہ سر شاہد نے آج بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کافی کرتا دھرتا ہے، تو میں نے جو نیا آرٹیکل لکھا ہے سر کہہ رہے تھے کہ اس کو دے دوں، وہ میگزین میں شائع کروا دے گا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اس نے شائع تو کروانا ہی تھا مگر سر نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اچھا گریٹ یار، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، تم اب بھی لو نمبر، کہتے ساتھ ہی نیدا نے جوش میں آتے ہی موبائل پر غزان کا نمبر نکال کر اسے دیا۔ ابیشا نے جلدی سے فیڈ کر لیا۔ تھینکس، ہلکے سے مسکرا کر نیدا کا شکریہ کہا۔ پلیزر۔ رات میں سب کاموں سے فارغ ہو کر اطمینان کر کے کہ ورشا سو چکی ہے، ابیشا نے غزان کو کال کرنے کا سوچا۔ غزان کا نمبر لینے کی اصل وجہ اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ جس طرح دونوں مرتبہ غزان نے اس کی مدد کی تھی، نہ جانے ابیشا کو ایسا کیوں لگا کہ اسے غزان کو شکریہ کے لیے فون کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی میں چونکہ وہ بہت کم کسی لڑکے سے بات کرتی تھی، لہٰذا خاص طور پر غزان کے ڈپارٹمنٹ جا کر اس کا شکریہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اب تک بہت محتاط زندگی گزاری تھی، کوئی اسکینڈل کی گنجائش نہیں تھی، اور غزان کے ساتھ جب کوئی لڑکی بات کرتی تو اسے 10 آنکھیں جیلسی کی وجہ سے دیکھ رہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود بہت کم لڑکیوں سے بات چیت کرتا تھا۔ ضرورتاً تو کر لیتا تھا مگر اس سے آگے دوستیوں والا کوئی چکر نہیں رکھتا تھا۔ اس کی اپنی ایک بہن تھی، لہٰذا وہ عورت کے تقدس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ نمبر ڈائل کیے وہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ غزان انجانا نمبر دیکھ کر پہلے تو کچھ لمحے سوچ میں پڑا، پھر اٹھا ہی لیا۔ ابیشا اس کی آواز کی گمبھیرتا سن کے کچھ لمحے تک کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ ہیلو، کون ہے یا پھر اس وقت تنگ کرنے کے ارادے سے فون کیا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ ہیلو، میں ابیشا بات کر رہی ہوں، آپ کی یونیورسٹی کی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اسے یاد دلاتی کہ وہ آج دوپہر میں اس نے جس لڑکی کی مدد کی ہے وہی ہے، کہ غزان خوشگوار حیرت سے اس کی سنتا اس کی بات کاٹ گیا۔ جی ابیشا، کیسی ہیں آپ؟ اس کے اقدام سے جان لینے اور پھر بے تکلف انداز پر وہ بھنچکا رہ گئی۔ وہ اس کی اس طرح یونیورسٹی میں مشہور نہیں تھی، پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہکلا کر بولی، اور اس سوال پر غزان کی سیٹی گم ہوئی۔ وہ اس سے کیا بتاتا کہ اس سے پہلی ملاقات کے بعد ہی اس نے ابیشا کا سارا بایو ڈیٹا پتہ کروا لیا تھا۔ اصل میں آپ کی فرینڈ ہماری فیملی فرینڈ ہے، تو بس اس کے توسط سے آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ اوہ اچھا، وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ غزان نے شکر کیا۔ جی بتائیں ابیشا۔ وہ اتنے میٹھے انداز میں اس کا نام بول رہا تھا کہ ابیشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے سر شاہد سے پتہ چلا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک ایکٹیو رکن ہیں۔ میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں اور سر کو وہ بہت اچھے لگے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی اگر وہ ہماری یونیورسٹی کے میگزین میں لگ سکیں تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ابیشا کو حقیقت میں اپنے آرٹیکل چھپوانے تھے، مگر غزان کے ذریعے اس سے پہلے ابیشا کے وہم و گمان میں بھی کہیں نہیں تھا۔ دیٹس گریٹ، ہمیں بہت سے ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کے ٹیلنٹ کو لوگوں کی نظر میں لائیں۔ میں کل صبح یونیورسٹی میں آپ سے ملتا ہوں۔ پھر غزان کو اور کیا چاہیے تھا؟ جیسے بھی ہو صحیح، وہ اس لڑکی کے قریب رہنا چاہتا تھا، اور اب تو قدرت موقع دے رہی تھی۔ مگر اس کی بات سن کر ابیشا کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، اصل میں یونیورسٹی میں نہیں مل سکوں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ غزان چونکا۔ کیوں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ غزان نے اپنی الجھن بتائی۔ آپ مجھے ای میل دے دیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہی بات کرے تو
لوگ اسکینڈلائز کر دیتے ہیں، اور آپ تو ہیں بھی بہت مشہور، تو میں وہاں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا۔ غزان کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ رنگی۔ اس سے فخر ہوا کہ جس لڑکی کی جانب دل نے اکسایا ہے وہ کس قدر محتاط طبیعت کے مالک ہے۔ نہیں تو یونیورسٹی میں لڑکیاں موقع ڈھونڈتی ہیں اس کے آگے پیچھے آنے کا۔ اوکے، نو پرابلم، میں ابھی اسی نمبر پر آپ کو اپنا ID بھیجتا ہوں۔ وہ فوراً ہی مان گیا۔ اور مجھے آپ کا شکریہ بھی کہنا تھا۔ آخرکار ابیشا اصل بات کی جانب آئی جس کے لیے اس کا نمبر لیا تھا۔ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا۔ ایک مرتبہ پہلے آپ نے میری مدد کی تھی، اور آج بھی جس طرح آپ گرمی میں میرے لیے خوار ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کا تشکر آمیز لہجہ غزان کو بہت فارمل لگا۔ آئی تھنک میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح آپ کی مدد کرتا۔ جب اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اس پر مأمور کر دیتا ہے، وہ چاہے میں ہوتا یا کوئی اور۔ ان دونوں لمحوں میں اللہ نے آپ کی مدد کروانی ہی تھی، تو بس اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہم بندے تو اس کے حکم کے محتاج ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ انسان تو خود محتاج ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کا شکریہ کا کریڈٹ میں لینا نہیں چاہتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جیسے ہی میں میل کروں آرٹیکل بھیج دینا، میں انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔ غزان کی اتنی خوبصورت سوچ نے ابیشا کو اس کا اور بھی گرویدہ بنا دیا۔ ہولے سے خدا حافظ کرتے وہ کتنی ہی دیر جیسے اس کی باتوں کے سحر سے نکل نہیں سکی، اپنی سوچوں میں ڈوبی رہتی کہ میسج ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ غزان کا ای میل ایڈریس دے کر ساری سوچوں کو پشے پشت ڈالتی وہ اپنے آرٹیکلز بھیجنے لگی۔ السلام علیکم۔ غزان نے صبح ہوتے ہی ابیشا کو کال کی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ غزان بھی اپنی تیاری کے ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ابیشا نے متانت سے جواب دیا۔ الحمدللہ، میں نے رات میں آپ کے آرٹیکل پڑھے تھے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ایک بات پر تو میرا پختہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گی۔ غزان کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بہت شکریہ، بس ابھی تو آغاز ہے۔ اس پذیرائی اور حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اس کا مطلب ہے میرے آرٹیکلز میگزین میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے بالوں میں برش کرتے غزان کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ میری اتنی تعریف کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش ہے؟ وہ دوستانہ انداز میں کہا۔ نہیں، مطلب، اس کی بات پر وہ خجل سی ہوئی۔ پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ غزان اس کی شرمندگی محسوس کر کے الوداعی کلمات پڑھ کر فون بند کر کے اپنی باقی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دن بعد غزان کی کال آئی۔ السلام علیکم ابیشا نے فون ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا۔ رات میں بیٹھی وہ اپنی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ ورشا بھی پاس بیٹھی کام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ غزان کا مسکراتا لہجہ ابیشا کو بے حد بھلا لگتا تھا۔ جتنا اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مغرور ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ابیشا کو ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ بتائیں، آپ نے بھی رواداری میں؟ اس نے رواداری میں اس کا حال پوچھا۔ اس وقت ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت، اصل میں کل ہمارے میگزین کے ایڈیٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو بس اسی وجہ سے میں نے آپ کو کال کی۔ حالانکہ انہوں نے مجھ سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تھا، مگر مجھے آپ سے پوچھے بنا دینا مناسب نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ کل اگر آپ آفس آ کر ان سے مل لیں